آج بھی آپ دیکھیں کہ عدالت نے یہ فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر روز ہی گورنر اٹھ کے کہنا شروع کر دیں کہ آپ دوبارہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. اس کے لیے کوئی سبجیکٹو کرائیٹیریا ہونا چاہیے, کوئی ایسا کرائیٹیریا ہونا چاہیے جو کہ عدالت کے اندر ہم اس کو ایگزامن کر سکیں کہ یہ وجہ جو ہے گورنر کی وہ درست ہے, مانگنا جو ووٹ مانگ رہے ہیں اس کی وجہ ہے بھی کہ نہیں ہے یا وہ بے بنیاد. علی صاحب کل ایک درخواست جمع کرائی گئی تھی, اس میں کل درخواست جمع کرائی گئی تھی, جج صاحب نے کہا تھا کہ ایک اور درخواست آئی ہے کہ وزیر پنجاب کو روکا جائے کہ اسمبلیاں نہ تحلیل کریں. اس پر آج کوئی بحث بات ہوئی ہے اور کیا وہ انٹرٹین ہونے کے قریب ہے یا نہیں ہے؟ وہ جو ہے وہ والی درخواست جو پٹیشن جو فائل کی تھی وہ آج شاید لگی ہی نہیں ہوئی. اچھا سر, یہ بتائیے گا ابھی جو آرگومنٹس ہوئے ہیں عدالت میں اس میں دو چیزیں سامنے ہوئی ہیں کہ گورنر کا آئینی اختیار اور جو اسمبلی کے رولز ہیں, تو اس کیس میں آپ کیا سمجھتے ہیں آئین پرویل کرے گا یا اسمبلی کے رولز جو ہیں وہ زیادہ پرویل کریں؟ جی دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں, میرا خیال ہے کوئی بھی جو وکیل ہے یا جورسٹ ہے وہ اس بات کو جو میں بھی کرنے لگا ہوں مانے گا, اور وہ یہ ہے کہ آئین کی اگر کوئی شک ہو اور اس کے خلاف کوئی رول ہو یا کوئی قانون بھی ہو تو وہ قانون جو ہے اور رول وہ پھر غیر آئینی سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ آئین کے خلاف ہے. آئین سب سے سپیریئر ہے, اس کے نیچے قانون آتا ہے اور پھر رولز آتے ہیں. تو یہ تو آپ کا سوال کا جواب بڑا آسان تھا. تھینک یو. ویسے تو کہا کہ یہ جو مسئلے ہیں بجائے سیاسی مسئلوں کو آپ عدالت میں سالو کریں. آپ کو چاہیے کہ آپ اسمبلی ہیں, آپ سوورن ہیں, آپ اسمبلی میں ہی اس کو ریزالو کریں. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پھر کل ریزولوشن پاس کر لی اور عدالت کا جو گائیڈنس تھی اس کے مطابق ایکٹ کیا. لیکن میں جس طرح کل بھی کہہ رہا تھا, مجھ سے عدالت نے سوال پوچھا تھا اور یہ کہا تھا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں, تو میں نے یہی کہا تھا کہ ہمیں کوئی پریکٹیکلی مسئلہ نہیں ہے. ووٹ کی تو ہمارے پاس ہیں, ووٹ آف کانفیڈنس تو ہم لے سکتے ہیں, لیکن ان پرنسپل ہم کہتے ہیں کہ جو گورنر ہے اس کو چاہیے اور اس کی ایک obligation ہے اور اس کی اوتھ بھی یہی ہے کہ وہ آئین کے مطابق جو کام کریں وہ آئین کے مطابق ہو. اور اگر آئین ان کو اجازت نہیں دیتا یا کوئی وجہ ایسی نہیں ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں تو پھر وہ ان کا جو آرڈر تھا وہ غلط تھا. اور اگر آئین ان کو اجازت نہیں دیتا کہ گورنر ڈسمس کر دے چیف منسٹر کو, الیکٹڈ چیف منسٹر کو, تو پھر وہ بھی چیز سیٹ اسائڈ ہونی چاہیے. تو آن پرنسپل ہم بحث کر رہے تھے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ عدالت نے یہ فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر روز ہی گورنر اٹھ کے کہنا شروع کر دیں کہ آپ دوبارہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. اس کے لیے کوئی سبجیکٹو کرائیٹیریا ہونا چاہیے, کوئی ایسا کرائیٹیریا ہونا چاہیے جو کہ عدالت کے اندر ہم اس کو ایگزامن کر سکیں کہ یہ جو وزیر اعلیٰ نے حلف جمع کروایا کہ وہ اسمبلی نہیں توڑیں گے, تو اس کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ دیکھیں وہ تو ختم ہو جائے گا نا. وہ تو جو انڈر ٹیکنگ تھی وہ تو اس حد تک تھی کہ جو ایک انٹرم میں بنائی تھا, انٹرم جو آرڈر دیا تھا جس کے تحت ریسٹور کر دی تھی چیف منسٹر کی اور کیبنٹ کو, اس کے حد تک تھا کہ جب تک یہ کیس کی سماعت ہو رہی ہے, اس کی ہیئرنگز ہو رہی ہیں, تب تک کے لیے ڈیزالو نہیں کیا جائے. اچھا سر, تو کیا آپ امید کرتے ہیں؟ آپ نے 130 اور 7 کو جو ہے وہ چیلنج کیا, آپ کہتے ہیں کہ گورنر کا یہ جو کانڈکٹ ہے یہ انلیگل ہے, اسی کے تحت آپ نے رات کو جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیا, اور اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر یہ کورٹ اس کو انلیگل ڈکلیئر کر دیتی ہے گورنر کے اس رول کو, اس آرڈر کو, تو جس کے تحت آپ نے ووٹ لیا ہے وہ اس کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ دیکھیں عدالت نے ہمیں اجازت دی تھی. جب عدالت نے فیصلہ کیا تھا کہ انٹرم آرڈر دیا تھا کہ حکومت جو ہے چیف منسٹر صاحب کی اور کابینہ کی اس کو واپس لے آتے ہیں اور وہ سسپینڈ کر دیے تھے گورنر کے آرڈر, تو ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ ان دا مین ٹائم اپنا ووٹ آف کانفیڈنس لے سکتے ہیں. سو عدالت کی شکر گزار ہیں ہم کہ ان کی گائیڈنس تھی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو مسئلے ہیں بجائے سیاسی مسئلوں کو آپ عدالت میں سالو کریں. آپ کو چاہیے کہ آپ اسمبلی ہیں, آپ سوورن ہیں, آپ اسمبلی میں ہی اس کو ریزالو کریں. تو اس چیز کو مد نظر رکھ